کافر بی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جس کو نازل کیا ہے میں نے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بی، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر اپنے بندوں کو بہت اہم پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت پاک سے متعلق چند باتیں ذکر کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ رب العالمین نے اس سے پیچھے کیا بیان فرمایا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ درس سے پہلے والے درس میں موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات چل رہی تھی رب العالمین کی جانب سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی نعمتوں سے، بڑی فضیلتوں سے، بڑے مقام سے نوازا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مطالبہ ہے آپ سے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جس چیز کا عہد و پیمان رب العالمین نے تم سے لیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد میں پھر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مقدس کی شکل میں اتاری ہے، وہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے جو نبی آخری بن کر کے آئے، ان کی تعلیم اتنی اعلیٰ درجے کی ہے۔ یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتاری گئی وہ بما انزلت مصدقا لما معکم، وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو کتاب تمہارے پاس ہے۔ اس کتاب نے آنے کے بعد ایسا نہیں کہ تورات کو بالکل غلط بتلا دیا کہ تورات کی بات جتنی بھی تھی وہ ساری باتیں غلط تھیں۔ اس کتاب نے آنے کے بعد یعنی قرآن مقدس نے تورات کو غلط نہیں کہا، قرآن مقدس نے انجیل کو غلط نہیں کہا۔ جب اللہ کی پاک کتاب قرآن مقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اللہ کی کتاب ہے۔ زبور بھی اللہ نے نازل کی، اللہ کی کتاب ہے۔ اور قرآن مقدس بھی اللہ نے نازل کیا، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جب کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور ان کو شریعت دی جاتی ہے، جب وہ نبی اور رسول چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسرے آتے ہیں تو ان کو نئی شریعت، نئی کتاب دی جاتی۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتری، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری۔ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کے پیغمبر، پہلے کے نبی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اولین والآخرین ہیں۔
سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو یہود و نصارہ میں ایک کھلبلی مچی، ایک مخالفت شروع ہوئی، اور کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان، جس کتاب پر ہمارے باپ دادا کا ایمان، جس کتاب کو ہم نے مان کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں اگر اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے، تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا، فوراً رب العالمین کی جانب سے قرآن اترا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ کھلبلی مچانے کی ضرورت نہیں، مخالفت نہ کرو، ہمت سے کام لو، برداشت سے کام لو، اس عظیم الشان کلام کو پہچانو، اللہ کی کتاب کو پہچانو، اللہ کے پیغام کو پہچانو۔ یہ عظیم الشان کلام، یہ عظیم الشان کتاب، اللہ کی پاک کتاب کے مضمون کو تو پڑھو، اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب تمہاری تھی، تمہارا ایمان قابل قبول، جو تم نے تورات پر عمل کرنے کے بعد جتنے اعمال کیے تھے، اللہ نے ان کو بیکار اور رائگاں نہیں کرا ہے، انہیں اعمال کو خراب نہیں کیا، جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ بھی قابل قبول ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں آنے کے بعد اللہ کی پاک کتاب دوسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جب انجیل آ گئی تو تورات کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا، اور اب جو حکم چلا تھا تو وہ انجیل کا چلا تھا۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب جو آخری کتاب قرآن مقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کتاب کو تسلیم کرو، اس کی بات مانو، اور پچھلی کتاب پر ایمان رکھو۔ تورات بھی اپنی جگہ پر اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد اب دوسری کتاب کا سکہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی پاک کتاب، عظیم الشان کتاب، بڑی واضح کتاب، کھلا مسائل، کیونکہ قرآن مقدس اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ ہر ایک کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مقدس ہر ایک کو رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، تمہیں گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، باہر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، رب کو کیسے منانا، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن مقدس نے آ کر کے بتلایا، فرمائے کہ وہ تو بڑی نافرمانی کے اندر جا پڑے تھے، وہ تو تورات کو اپنے گھر کا معاملہ سمجھتے تھے، وہ تورات میں جب چاہتے کسی حکم کو بدل دیتے، جب چاہتے تورات میں کچھ بڑھا دیتے، جب چاہتے تورات میں سے کچھ گھٹا دیتے، کسی نے مسئلہ معلوم کیا تو اس کو گھٹا بڑھا کر کے آگے پیچھے کر کے اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ہے کہ تورات یہ عظیم الشان اللہ کی پاک کتاب ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن بھی اللہ کی پاک کتاب ہے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد تورات کا سکہ تو نہیں چلے گا، تورات پر ایمان لایا جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی پاک کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نظام میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی خلقت میں، پیدائش میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ایک ہے، فرمائے کہ جیسے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے ایسی اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی بناوٹ میں بھی اکیلا ہے، اپنے فیصلوں میں بھی اکیلا ہے، اپنے حکم میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی حکم کو اتارتا تو کوئی مشورہ نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں بٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی رائے مشورے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہتا تو کوئی رائے مشورے نہیں کرتا ہے۔ کسی کتاب کو اتارنے کے بعد دوسری شریعت، دوسری کتاب اتارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فیصلوں میں بالکل اکیلا ہے، جب چاہتا جو فیصلہ کر لیتا ہے، جو چاہتا وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو بیچو نا،
صورت دیکھی مسئلہ نہ بتاؤ، ایسا نہ بتاؤ کہ یہ ان کو برا لگ جائے گا تو ان کے مطابق مسئلہ بتا دیا، ان کو برا لگ جائے تو ان کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ جو بات اللہ کی پاک کتاب کے اندر آ گئی وہی بات کیا، تو چاہے مخالفت کتنی ہو جائے۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ ہی سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے وَإِيَّايَ، مجھ ہی سے ڈرو، کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات۔ سارے احکام کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ کسی اور سے پریشر میں نہ ہو، کسی اور سے کیا رعب میں مت آؤ، کسی کی دولت کا، کسی کی ڈگری کا، کسی کے خاندان کا، کسی کی برادری کا، کسی کی طاقت کا تمہارے اوپر رعب نہ ہو۔ جب اللہ کی بات کہنے پر آؤ تو فرمائے کہ بالکل بے لوس، بالکل بے جھجک، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی جھجک کے فوراً وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دو، مخالفت چاہے جتنی ہو جائے۔ یہ قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد میں اگلی آیت میں دوسرا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ جو پیغام دیا، اس میں ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے۔ یہاں تک تو وہ باتیں ہوئی ہیں میرے بزرگوں، جو باتیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہود و نصارہ مخالفت کر رہے تھے، یہ اس زمانے کی باتیں۔ کچھ باتیں قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بھی کی جا رہی ہیں۔ میں کیسے سمجھوں کہ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ مجھ سے اور آپ سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں؟ میں نے اور آپ نے سنا کہ یہ بات تھی کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہود و نصارہ مخالفت کر رہے تھے، اللہ کی کتاب کی مخالفت ہو رہی تھی۔ یہ تو ایسا بن کے رہ گیا کہ ایک کتاب اتر رہی تھی، دوسرے لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا، مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا اس آیت کریمہ سے؟ فرمایا یہ ہے کہ اللہ کی یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا یہ عظیم الشان کلام مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کون سا دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ پیغام ملا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ قرآن کے نام پر نہ معلوم کتنی جگہ پر کیا کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاک زمانے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افنا، وعن شبابه فيما ابلا، وعن ماله اينما اكتسب واينما انفق، وعن علمه ماذا عمل به۔ یہ پوری روایت ہے۔ یوں فرمایا تھا، اس کے اندر 5 باتیں بیان کی گئی ہیں پوری روایت کے اندر۔ آخر میں جملہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی علم والوں سے بھی یہ سوال کرے گا، یہ بتاؤ جو ہم نے علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا ہے، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری۔ لغزشیں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن فرمائے کہ اس کی راہ دوسری کیا ہے؟ توبہ ہے، اس کی راہ بچاؤ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہ بتاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو تم نے میری آیتوں کو بیچا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں بھی قرآن کے احکام کو، قرآن کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو کوئی بدل کر کے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرتا ہے تو فرمائے کہ وہ بھی اس کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور نہ معلوم قرآن کے نام پر کتنی جگہ پر کیسی کسی جگہ پر استعمال کیا جا رہا۔ ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ لیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے صرف یہ کام ہوتا اور دوسری چیزیں نہیں، جو اصل مقصد تھا اس کو ہم بھول گئے۔ جو اصل مقصد تھا اس کو برکت کے لیے، رحمت کے لیے، علاج و معالجے کے لیے اس کو منتخب کر لیا ہے۔ قرآن کی یہ شان ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی طرف سے رحمت بھی اترے گی۔ قرآن کی یہ شان ہے، جہاں پر قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی طرف سے برکت بھی اترے گی۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ شفا بھی ہے اس اللہ کے کلام کے اندر، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن کو شفا کے لیے اتارا گیا ہو، صرف نہیں۔ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت۔ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ زندگیوں کو بدلنا۔ قرآن کا مقصد تھا زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا۔ قرآن کا مقصد تھا زندگی کو جھنجھوڑنا۔ قرآن کا مقصد تھا زندگی کو کھنگالنا۔ قرآن کا مقصد تھا انسان کو آئینہ دکھانا، شیشہ دکھانا، انسان کو یہ بتانا کہ تم غلط راہ پر جا رہے ہو۔ یہ عظیم الشان کتاب، اللہ کی کتاب ہاتھ میں لو اور راستہ اس سے معلوم کرو کہ میری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ میں ایک تاجر آدمی ہوں، میں کیسے زندگی گزاروں؟ میں محلے اور سماج میں رہنے والا انسان ہوں، میں کیسے زندگی گزاروں؟ میری گھریلو زندگی کیسی ہو، دوستو احباب کی زندگی کیسی ہو، مسجد میں آؤں تو کیسا آؤں، مسجد سے نکلوں تو کیسے نکلوں، مسجد کے باہر کی زندگی، مسجد کے اندر کی زندگی کس طریقے پر ہونی چاہیے۔ فرمائے کہ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے اتارا تھا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے،
یہ کتابیں روشنی ہیں، یہ تاریکیوں میں، اندھیریوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ان کو روشنی میں لا کر کھڑا کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے بڑے بڑے اندھیروں میں پڑے ہوئے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نصیب فرمایا ہے۔ اگر حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ جن کو بڑا مقام ملا ہے، وہ اس قرآن مقدس کی دولت سے ایسا ایمان، ایسا نور ان کو نصیب ہوا کہ شریعت مطہرہ کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ بڑے مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا حق حاصل ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوتا۔ جب تک قرآن کی دولت ان کو نہیں ملی تھی، ان کے ایمان کا واقعہ، ان کے ایمان لانے کا سبب، ان کے ایمان لانے کی وجہ ہی قرآن بنا تھا۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے بہنوں ایمان لے کر کے آ گئے ہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ ان کو جب یہ بات بتلائی، وہ بہنوں کے ہاں جب پہنچے تو فرمائے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو قرآن کے الفاظ ان کی زبان سے نکلنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑے، وہ فوراً دل میں اترتے چلے گئے۔ جوش تھا، جذبہ تھا، غصہ تھا، تھوڑی دیر جھڑپ رہی، مٹ بھیڑ رہی آپس میں۔ اس کے بعد میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور قرآن جو دل میں الفاظ کی اتر چکے تھے، جو کانوں میں اتر کے دل میں پیرا چکے تھے، ان قرآن کے الفاظ نے زندگی کے پانسے کو پلٹ دیا۔ یہی عمر کہتے ہیں کہ بہن وہ اوراق لے کر کے آؤ، وہ قرآن لے کر کے آؤ جس قرآن کی تلاوت آپ کر رہی تھی۔ بہن نے کہا کہ بھائی جان بات تو درست ہے، لا تو دیں گے، لیکن اپنے آپ کو پہلے پاک کر لیجئے۔ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، یہ ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گی۔ یہ پاک اور معزز کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک کر لیجیے۔ اس کے بعد میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، ایمان نصیب فرمایا کہ لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق بات کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ الگ موضوع ہے، الگ پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشرے سے خصوصاً تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق بات کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حالانکہ تم حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو۔ معاملہ کیا تھا، پہلے اس کا پس منظر شان نزول پر غور کر لیجئے، اس کے بعد میں پھر کیا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معاملہ یہ تھا کہ جس وقت میں قرآن مقدس کی حقانیت اور قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا، اس وقت میں یہود و نصارہ میں کھلبلی تو مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن مقدس کی آیات کو جب حقانیت کو دیکھا کہ لوگ قرآن کی آواز سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، تو لوگ دن بدن جوق در جوق، پوری جماعت، پورے محلے قرآن کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ تو انہوں نے تورات کے اندر جو احکام سزاؤں کے تھے، تورات کے اندر جو احکام ایسے تھے جس سے لوگ متنفر ہوں، جو لوگوں کو اچھے نہ لگیں، فرمائے کہ ان احکام کو بدل کر کے آسان احکام شروع کر دی، یعنی حق بات کو چھپانا شروع کر دیا اور باطل کا رنگ اس کے اوپر چڑھانا شروع۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ حرکت نہ کریں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک انسان تو غلطی کرے، ایک انسان مشن کو اٹھا دے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان، یہ اس کا اپنا ایک عمل ہے، آج نہیں پڑھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، کسی کے سمجھانے سے کسی وقت میں اللہ کا خوف آئے گا، کل کو وہ نمازی بھی بن جائے گا، کل کو وہ نماز کا پڑھنے والا بن جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے یہ کہہ دے کہ نماز سے ہوتا کیا ہے، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، خالی مسجد میں جا کر کے اٹھک بیٹھک لگا کر کے آ جائے، اس سے ہوتا کیا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمائے کہ یہ تو نماز کا منکر ہو گیا، اس نے تو اپنے ایمان کو خراب کر لیا، اس نے تو اپنی زندگی کا تباہ کر لیا، اس کے تو سارے اعمال غارت ہو گئے، اس کا ایمان چھن چکا ہے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دینا، یہ کسی حکم کی توہین کر دینا، اس کے ایمان کے سلب ہونے کی دلیل ہے، ایمان کے مٹ جانے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی عملی اعتبار سے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی عملی اعتبار سے روزہ نہیں رکھتا، اس سے کہا بھائی روزہ نہیں رکھتے، اس نے کہا کہ ہاں غلطی ہے، انشاءاللہ رکھوں گا، یعنی اسے ایک احساس ہے اپنی غلطی کو، روزہ نہیں رکھتا ہے وہ، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو مجرم مانا، اس نے کہا ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہے، انشاءاللہ کروں گا میں۔ اللہ فرماتے کہ اس کے اوپر نظر رحمت ابھی ہے،
امید ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کیا ہے یہ توبہ کر لے اور میں اس کو نمازوں کی توفیق دے دوں، توبہ کی توفیق دے دوں میں اس کو۔ لیکن ایک آدمی سرے سے ہی انکار کر دے کہ خالی صبح سے شام تک بھوکا رہنے سے کیا فائدہ، اٹھک بیٹھک لگانے سے کیا فائدہ، وہاں جا کر کے بیت اللہ کے چکر لگانے سے کیا فائدہ، ایسے تو کسی بھی عالی شان مقام کے چکر لگا لو۔ فرمائے کہ یہ اللہ کے احکام میں، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی ہے، اور اس کو کیا، اس کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں، میرے دین کی توہین ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق بات کو چھپاتے، گڑمٹ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آج تو ہر جگہ پر کیا ملاوٹ کا معاملہ چل رہا ہے، ہر جگہ پر، اور جو ملاوٹ کرنے والا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ ہوشیار ہوں۔ آج یہ معاشرہ ہے، پوری مارکیٹ کا سسٹم، پوری مارکیٹ کا نظام اس پر ٹکا ہوا ہے آج کل، دھوکے پر۔ الامان میں سب کو نہیں کہتا، مجھ سے زیادہ آپ مارکیٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، جانتے ہیں دھوکہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ میں رکھا، وہ کوئی کسی طریقے سے کر رہا، جو جس سطح کا ہے نا وہ اس سطح کا دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی تھوک والا تو تھوک کے حساب سے دھوکہ دے رہا، کوئی چھوٹا والا تو چھوٹے کے حساب سے دے رہا، کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہے اپنے ساتھ میں۔ اللہ فرماتے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، غلط کو صحیح کے ساتھ نہ ملاؤ، جو بات حق ہے اس کو کہہ دو۔ یہ پوری مارکیٹ کا سسٹم خراب ہے۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا، اور وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی ہم کوئی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں دودھ کے اندر، ہم پانی ڈال کے لے کر کھاتے ہیں، ہم کھلم کھلا۔ وہ کہتا اپنے منہ سے۔ بھائی اللہ کے بندو، خریدنے والا آپ سے جو سودا کر رہا وہ دودھ کا کر رہا، اس کا مطلب آپ یہ بتا کر کے اپنی غلطی کو اور اس کے اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں مجرم ہونے سے پاک ہو گیا، میں دودھ میں پانی ملاتا ہوں کہ نہیں، میں پاؤڈر تو نہیں ملاتا ہوں، بس میں پانی ملا کر لے کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے معاملے میں کیا بالکل سچا ہوں۔ نہیں، مجرم آپ بھی ہو۔ خریدنے والے نے آپ سے پانی نہیں خریدے گا تو پھر پانی کا سودا وہ الگ سے کرے گا، کتنا پانی ملاتے ہو، کیوں ملاتے ہیں آپ پانی اس کے اندر؟ فرمایا کہ جیسا دودھ ہے اس کے مطابق دیجیے، آپ اپنی قیمت بتائیے کہ نہیں میرا دودھ بنا پانی کا ہوگا لیکن اس کی قیمت یہ ہوگی۔ اور دودھ والا پانی ملا کر کے یا پاؤڈر ملانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دودھ کو بیچ کر کے کیا بہت بڑا منافع حاصل کر لیا، اور میں جو ہوں تو اس کے اندر فرمایا کہ تم جو سامان خریدنے کے لیے اگلی دکان پہ جاؤ گے، اگر دھنیا خریدنے جاؤ گے تو وہاں پر بھوسی ملی ہوئی ملے گی، پھر تم اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو، وہ تم سے بھی آگے کا بیٹھا ہے۔ تم اگر وہاں پر جانے کے بعد تیل لینے کے لیے جاؤ، تیل کے اندر ریفائنڈ ملا ہوا ملے گا، وہاں پر جانے کے بعد میں تیل کے اندر گھی ملا ہوا ملے گا، نہ معلوم کیا کیا ملاوٹ ملے گی۔ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں، میٹر والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو ناپتے ہوئے کیا پاؤ میٹر، یہ ایک بارش کا کپڑا ذرا کم کر لیا، اس نے 50 میٹر مجھ سے کپڑا خریدا تو 50 بارش کا میں نے بچا لیا۔ ناپ تول کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ جس جانب سودا تلتا ہے وہاں پر اس کے نیچے اس نے مقناطیس لگا رکھی، چمک لگا رکھی ہے وہاں پر، اور وہ جو ہے تو 1 کلو کے پیسے، 1 کلو چینی کے پیسے وصول کر رہا، مال 950 گرام دے رہا۔ شام تک اس کے پاس میں 20 گراہک آئے، اس نے 1 کلو دال تولی، 1 کلو چینی تولی، 1 کلو کیا کچھ اور تولا، اس میں کیا ہر ایک کچھ 950 گرام دیتا رہا، اور قیمت کیا ہے پورے کی وصول کرتا رہا۔ اللہ منع فرماتے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ ہے حق، تم جو یہ گڑبڑ کرتے ہو کوئی فرق نہیں آنے کا ہے۔ 950 گرام لے کر جانے والا وہ فرق نہیں کر سکتا کہ میں 950 گرام لے کر آ رہا ہوں، یہ 1000 گرام لے کر آ رہا ہوں، میرا مال جو مجھے دیا گیا وہ 1 کلو دیا گیا، اس میں سے 50 گرام کم کر لیا گیا، وہ آپ کو قیمت پورے 1 کلو کی ادا کر رہا ہے۔ آپ نے یہ 50 گرام مال حرام کمایا ہے اور اپنی حلال کمائی کو حرام کر لیا ہے اس میں ملا کر کے۔ 1 کلو دودھ میں کتنا ملا سکتے ہو؟ زیادہ 100 گرام پانی ملا سکتے ہو۔ پورے 1 کوئنٹل دودھ کے اندر اگر آپ نے 10 کلو پانی ملایا تو کیا ملا لیا آپ نے؟ لیکن پورے 1 کوئنٹل دودھ کی کیا ہے کمائی کو حرام کر لیا ہے آپ نے۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ اللہ اسی کو تمام توجہ کرنا چاہتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ 950 گرام لینے والا بڑی خوشی سے لے کر کے چلے گا، تم جانتے ہو قرآن نے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق بات کو چھپاتے ہو، یعنی تم جو ہو تو اس کو یہ دکھانا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں 50 گرام کا باٹ رکھنا ہے تو اس کے اوپر رکھتے، اس پلے میں رکھتے جس میں سامان تول رہے تھے، تاکہ گراہک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا اس میں 50 گرام کی بٹیا اور پڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں پانی ملا دو تو 1 گولٹے کے اندر پانی لے کر کے آتے کہ نہیں دودھ کے ساتھ میں کیا ہے تھوڑا ذرا 100 گرام پانی بھی لینا پڑے گا آپ کو، منظور ہوگا تو وہ لے گا۔
فرمایا کہ تم حق کو چھپاتے ہو، چھپا کر کے ملاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اگر تم سے کیا ہے کوئی بے دھیانی میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ معاف فرما دے گا. آپ کی ترازو تھی، آپ تول رہے تھے، کانٹا کہیں اٹک گیا جس کی وجہ سے کیا 150 گرام کم چلا گیا، لیکن آپ اپنی نیت کے اعتبار سے صاف تھے. اللہ فرماتا کہ میں بھول چوک پر پکڑ نہیں کروں گا. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں بھول چوک کا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اور یہ حساب لگاتے ہو کہ شام تک اگر میں نے 50 گراہک ڈیل کیے تو ہر 50 گرام پر یہ حساب سے شام تک میرے پاس وہ بچ جائے گا اور 1 کلو پر جو منافع بچ رہا وہ بھی مجھے بچ جائے گا. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن پاک آیا ہے. قرآن بتانے کے لیے ہے کہ کہاں تمہاری غلطی ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے قرآن آیا ہے، میری اور آپ کی زندگی کو. اور رہا مسئلہ ہے کہ ہوتا کیا ہے 150 گرام سے کیا کمی آ جائے گی اور کیا بڑھوتری ہو جائے گی، اس کو بھی سمجھ لیجئے. پھر جب بات آئی گئی تو فرمایا یہ ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ ایک بالٹا پانی کے اندر اگر 2 قطرے پیشاب کے گر جائیں یا شراب کے گر جائیں اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گریں تو کیا ہم اس پانی کو پینے کے لیے نہانے کے لیے استعمال کریں گے؟ نہیں کر سکتے. حالانکہ 2 قطرے ہی گرے، نہ تو پانی کا رنگ بدلا ہے، نہ پانی کا ذائقہ بدلا ہے، نہ پانی گاڑھا ہوا ہے. کوئی صفت جو پانی کی ہوتی ہیں اس میں سے کوئی صفت، لیکن ہمارے سامنے 2 قطرے گر گئے ہیں. اس میں 2 قطرے پیشاب کے گر گئے، 2 قطرے شراب کے گر گئے، ہمارے سامنے گر گئے. ہمیں معلوم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل گوارا نہیں کرے گا. فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ناپاکی کو ہم جانتے ہیں. جتنی نفرت اور جتنی قباحت اور جتنی برائی اس گندے پانی کو استعمال کرنے سے ہونی چاہیے، اتنی ہی اس حرام روزی سے ہونی چاہیے جو حرام کے ساتھ ملاوٹ کر کر. یہ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، گڑمٹ کر دیتے ہو، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہو. فرمایا کہ نہیں. اور رہا مسئلہ کہ بڑھوتری کا، اس کو بھی سمجھ لیجیے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت. حلال روزی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام روزی میں کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی ہے. کثرت اور برکت تو سمجھتے ہیں. کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، کثرت کہتے ہیں بڑھوتری کو، کثرت کہتے ہیں آتا ہوا دیکھنے کو، کثرت کہتے ہیں مال کی زیادتی کو، اس کو کہتے ہیں کثرت. ایک ہوتی ہے برکت کہ آتا ہوا تو کم دیکھے لیکن جو آ جائے وہ باقی رہ جائے. حرام روزی آتی تو بہت ہے، ڈھیروں کے حساب سے ہوتی ہے، کولیوں کے حساب سے آتی ہے اور پورے دامن بھر کے آتی ہے، لیکن چلی کہاں جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کا اندازہ نہیں ہے. کتنا کما لیں گے ہم صبح سے لے کر شام تک؟ اگر ہم نے نفع کمانا چاہا حرام طریقے سے، 50 گراہکوں سے اگر ہم نے 500 روپے حرام کے کما لیے اور 300 روپے نفع کے، 800 روپے کما لیے ہم نے. ایک ہفتے کے اندر اگر ہم نے کیا ہے 5000 روپے کما لیے، لیکن اسی ہفتے کے اندر کیا کوئی طبیعت ایسی خراب ہوئی، ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ ہم دوائی لینے کے لیے چلے، کان میں تکلیف ہو گئی، کان کو ہم دکھانے کے لیے چلے محلے کے ڈاکٹر کو. اس نے کہا جی میرے کنٹرول سے باہر ہے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیے. اس نے کہا کہ جی میں نے دیکھ تو لیا ہے لیکن مجھے شک ہے، آپ اس کی 3 جانچیں کرا لیجئے گا. اس نے 3 جانچیں لکھ دی. پورا دن خراب، 250-500 کی اس کی فیس جائے گی، اس کی رپورٹیں کی جائیں گی، اس کا پورا دن خراب ہوگا. اگلے دن جا کر کے پھر دکھلایا. اس نے کہا کہ جی آپ کے کان کے پردے پر سوجن ہے اور یہ پردہ ٹھیک نہیں ہونے کا، یہ بدلا ہی جائے گا. کان کا پردہ آپ کا یہ درست نہیں ہونے کا ہے. یہ کان کے پردے کی نسیں سوکھ چکی ہیں اور یہ تو اس کے اندر آواز نہیں آ سکتی، اب تو نیا پردہ ڈالنا پڑے گا، مشین لگانی پڑے گی. اب پتہ یہ چلا کہ ایک کان کے پردے پر اس کے 1.5 لاکھ، یہ 50,000 یہ 15,000 جو بھی لگے، ایک بڑی قیمت ایک کان کے پردے پر ہے. بالکل پڑوس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا، صبح سے لے کر شام تک محنت سے کمانے والا، صبح سے شام تک 300-400 روپے کمانے والا، اس کے بھی اگر کان میں تکلیف ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کان میں تکلیف ہے، رات سے لے کے بڑی پریشانی ہے. ڈاکٹر نے لائٹ لگا کر ٹارچ لگا کے دیکھا کہ لو یہ خوراک کھاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. اللہ نے اس کو 20 روپے کی دوائی سے اتنا سکون دے دی کہ وہ اگلے دن کام پہ بھی چلا گیا اور وہ سکون سے جا گیا. اس کی زندگی میں بے سکونی آ گئی. اس نے پیسے تو زیادہ کما لیے لیکن 5,000 کے بدلے میں 15,000 روپے خرچ کر چکا ہے. فرمایا کہ حلال روزی میں برکت ہوتی ہے، حرام روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے. حرام سے بچو،
حلال کمانے والے بنو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کو میرے اوپر پیار آ جائے، میں اپنے رب کا قریبی بن جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، سامنے قرآن کی، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی ہاتھ میں تسبیح، کبھی الا اللہ کی ضربیں، کبھی زور سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، بیٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر۔ اور حال کیا ہے؟ حال یہ کہ جس کا دبا لیا اس کا دینے کو تیار نہیں، جس کا کھا لیا اس کا دینے کو تیار نہیں، اس کا مار لیا اس کا حذف کر لیا، اس کا ہٹا لیا۔ فرمائے کہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، پھر یہ اللہ کی ضربیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تسبیحات، یہ ہمارے کام نہیں آئیں گی جب تک کہ کیا ہم اپنی روزی کو درست نہ کر لیں۔ انسان کی عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے، انسان کی عملی زندگی کو مقبولیت تک پہنچانے کے لیے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا میری نماز قبول ہو جائے، میرا قرآن قبول ہو جائے، میرا اللہ کرنا قبول ہو جائے، تو فرمائے کہ اپنی روزی کو صحیح کرو۔ جب تک روزی درست نہیں ہوگی یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ انسان کی عملی زندگی کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے روزی کا بڑا دخل ہے۔ جب تک روزی حرام کی رہے گی اس وقت تک کیا ہے؟ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی باتیں اس سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت مکمل ہو گیا۔ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی ساتھی کو؟ دعا کرا دیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اے اللہ تیرا شکر احسان، تیرا کرم، تیری نوازش، تیرا احسان، تو نے پاک اور مبارک مجلس میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ تیرا احسان، تو نے اس مبارک مجلس میں کچھ کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، مولا کریم جمع ہونے کو قبول فرما، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ خصوصیت سے ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا، بھائی مدثر کی طبیعت خراب ہے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پس پردہ جو مائیں بہنیں آئی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک ایک قدم پر اجر عظیم نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں دین نصیب فرما، ان کی نسلوں میں دین نصیب فرما، گھروں کے اندر دین نصیب فرما، بستیوں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جس ماں اور بہن کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرما، ہر ایک کو سکون نصیب فرما، چین والی زندگی نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، باہر سکون نصیب فرما۔ جو بھائی روزگار سے پریشان ہیں ہر ایک کے روزگار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اے اللہ جوان بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے نکاح کے انتظامات خزانے غیب سے مکمل فرما۔
یا الہ العالمین، اے اللہ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے پاک پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے بہتری کا فیصلہ ہو اے اللہ وہ سب مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔